اور حق رسول پاک کے زمانے سے لے کر اس طرح تک سے زندہ رہا جیسے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم حتی یأتی امر اللہ. ہمیشہ میری امت میں ایک جماعت حق کو قائم رکھے گی. قائمین علی الحق کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ حق پر وہ قائم رہیں گے بلکہ حق کو قائم رکھیں گے. لوگ حق کو بدلنے کی کوشش کریں گے, حق کو مٹانے کی کوشش کریں گے, اس طریقے پر مٹائیں گے کہ فرمایا حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ القائم علی الحق کالآخذ فی کفہ الجمرہ, حق پر قائم رہنے والا ایسے مصیبت پر ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں دہکتا ہوا انگارہ لیے. اور اس کا یہ بھی معنی کہ حق کو قائم رکھنے والے بڑی مصیبتوں میں ہوں گے مگر لا یضرهم من خالفهم, حق کو قائم رکھنے کے معاملے میں ان کے مخالفین ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. چنانچہ اب ذرا دیکھو یورپ والوں نے پوری کوشش کی حق مٹ جائے, قادیانی پیدا کیا. قادیانیوں کو پیدا کرنے کے لیے وہابیوں کو پیدا کیا, دیوبندیوں کو پیدا کیا. قادیانی تو بعد میں پیدا کیے گئے, ورنہ اسی تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی نے لکھا یہ اللہ کی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو ایک لفظ کن سے ہزاروں محمد اور ہزاروں جبرائیل پیدا کر دی. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ چاہے تو ایک غلام احمد نہیں پیدا ہو, ہزاروں پیدا کر دے اللہ. نبی ضرور آویں, نبی آنے کا راستہ وہ بنا رہا. پھر اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد قاسم نانوتوی نے یہ لکھ دیا کہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے جب بھی حضور خاتم النبیین رہیں گے. یعنی جو جھگڑا ہو رہا تھا تقویت الایمان کی عبارت کی وجہ سے کہ ہزاروں محمد کیسے پیدا ہو سکتے ہیں, وہ تو خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, ان کے بعد کسی نبی کے آنے کا امکان ہی نہیں ہے. تو پھر کیسے دوسرا کوئی محمد یا دوسرا کوئی نبی آئے گا؟ تو اس کا جواب دیا اس نے, قاسم نانوتوی نے نکالا کہ نہیں, خاتم النبیین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں اور سب نبی آپ کے ماتحت ہیں, آپ سب سے بڑے نبی ہیں, یہ مطلب. تو اگر حضور کے زمانے میں کوئی نبی آ جائے یا بعد میں کوئی نبی آ جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ خاتم النبیین رہ جائیں گے. یہ اس نے کہا. اس پر بڑے اختلافات پیدا ہوئے. غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا قادیان میں, اس کی حمایت بھرپور ہوتی رہی. یورپ کی طرف سے, مگر اس کی حمایت
اہل اسلام نے نہ کی، بلکہ مسلمانوں نے جم کر کے اس کی مخالفت کی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مستقل ایک ماہنامہ رسالہ نکالتے تھے، قہر الدجان علی مرتد قادیان، اس کے رد میں ہر مہینے ایک رسالہ نکلتا تھا۔ یہ شان اہل حق نے مقابلہ کیا تو، اور حکومت نے پورے طور پر غلام احمد قادیانی کی مدد کی، مگر نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی قادیانی ہندوستان میں نہیں پنپ پاتے، ان کو پنپنے کے لیے دارالحرب ہی میں پناہ کی جگہ ملتی، کسی دارالاسلام میں ان کو پنپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ فتنہ ہے، ایسے ایسے کتنے فتنے پیدا ہوئے۔ فتنہ تو حضرت رسول پاک کی وفات اقدس کے بعد ہی مسیلمہ کذاب اور اسود انسی نے کھڑا کیا، نبوت کا پرچم لے کر کے وہ آگے آ گئے، مگر مسلمانوں نے چند ہی دنوں کے اندر سارے مسیلمی اور سارے انسیوں کا خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ ایک مسیلمہ کا ماننے والا پورے عرب میں کہیں نہیں ملتا تھا، ایک انسی کا پتہ نہ یمن میں تھا، نہ نجد میں تھا، نہ عراق میں تھا، نہ حجاز میں تھا۔ یہ شان تھی کہ مسلمانوں نے صفایا کر دیا، مگر حضرت عمر فاروق کے زمانے سے جو فتنہ پیدا ہوئے، جو ان کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے، ان کے زمانے کے بعد کے فتنوں کی ایک نہ ایک شاخ دنیا میں زندہ رہ گئی۔ چنانچہ معتزلہ اور خارجی دنیا سے چلے گئے، مگر ان کے عقیدے پر چلنے والے آج بھی زندہ ہیں۔ شفاعت کا انکار کرنے والی کوئی قوم زندہ ہے کہ نہیں؟ اس طرح پر کوئی یہ زندہ ہے کہ نہیں؟ یہ کہنے کے لیے کہ ثواب پہنچانے سے کسی کو ثواب نہیں پہنچتا، گناہ کرنے سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی اس زمانے میں موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے جیسا سمجھتے تھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی زندگی کے لیے اہتمام کر دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایمان پر قائم رکھے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پوری قوم کو سنبھالے، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔